یہ مغفرت کی محفل ہے، یہ وحدانیت کی محفل ہے، مصطفیٰ کی شہریت کی محفل ہے، اور یقیناً جو مصطفیٰ کی شہریت کو زندہ کرتا ہے میرے دوستو، رب کائنات اس کے مقام میں 4 چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اتنی سردی میں، اتنی رات، کیوں؟ کیونکہ ہمیں محبت ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اللہ نے یہ مقام ان کو کیوں عطا فرمایا؟ کیا چلتے پھرتے نعت گانا سن کر کے، فلمی تمام طرز ہوتی ہے تصاویر دیکھ کر کے؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، جب انہوں نے عبادت کی، ریاضت کی، تقوی پرہیزگاری اپنائی تو رب کائنات نے یہ مقام دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تو آج اللہ ہماری زبان سے سرکار حاصل ساری رحمت کا ذکر کروا رہا ہے۔ یہ ان کی عبادتوں اور ان کی تمام تر تقویداری اور پرہیزگاری کا نتیجہ ہے کہ سرد لہروں کے سامنے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور بزرگوں کی انسیت اس قدر ہمارے سر پر غالب ہے میرے بزرگوں دوستو کہ ہم آج ان کی چوکھٹ پر ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، مذہب اسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے اگر اسے ہم اپنائے رکھا یقیناً عنقریب ہماری کامیابی ہے، عنقریب ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، عنقریب ہم کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاری، اللہ کے ولیوں کے در پر جاؤ تو با ادب ہو کر جاؤ، بے ادب نہیں۔ بے ادبی سے تمہارے تمام تر مقام کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور ادب کا جب خیال ہوتا ہے تو ادنا کو بھی اعلیٰ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ مت دیکھو کہ کون کتنا ہے، کہاں تک ہے، کتنے پانی میں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اپنا آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ہر چمکدار چیز ہیرا نہیں ہو سکتا، ہر چمکدار چیز ہیرا نہیں ہو سکتا، اور ہر دیکھی جانے والی کالی چیز کوئلہ نہیں ہو سکتا، ہر دیکھی جانے والی چیز کالی کوئلہ نہیں ہو سکتا، اور ہر چمکدار چیز ہیرا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بدگمانی کریں کہ یہ اتنا چمک کیوں رہا ہے، دمک کیوں رہا ہے، میرے بزرگ دوستو یہ میرے بس کی بات نہیں۔ کون کہاں ہے، کس حال میں ہے، ہم جتنا وقت برباد کرتے ہیں کہ فلاں اتنا ترقی کیسے کر رہا ہے، تو 4 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے نا سوچنے میں، بدگمانی کرنے میں، کسی سے بات کرنے میں کہ آج فلاں اتنا ترقی کیسے کرے گا۔ کل جھوپڑ پٹی میں تھا، آج منزل میں ہے، کل پیدل سواری کیا کرتا تھا، آج گاڑیوں سے چل رہا۔ وقت میرا 2 منٹ گیا، اگر اسی 2 منٹ میں ہم درود پاک پڑھ لیے ہوئے، اسی 2 منٹ میں ہم آیت قرآنی پڑھ لیا ہو، اسی 2 منٹ میں ہم سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر کا ورد کر دیا ہوتا تو یقین مانو آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو گیا، آپ آباد و شاد ہو گئے ہوتے، آپ کامیابیاں حاصل کر لیے ہوتے، چونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ وہیں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بدگمانیوں میں اپنے وقت کو برباد مت کرو، حسد و بغض میں اپنے وقت کو برباد مت کرو، بلکہ میرے دوستو آپ اپنے اعمال کو بلند کرو۔ کون کہاں کس حال میں ہے، کیسے رہا ہے وہ جانتا ہے، آپ نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے۔ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، ٹرین میں اس کے 3 بچے اس کے ساتھ تھے، اور میرے دوستو وہ بڑا اچھل کود رہے تھے، تمام تر مسافر پریشان تھے، باپ اس کا سامنے بیٹھا ہوا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ مسافر جب پریشان ہوئے تو اس کے باپ کو آواز دی اور کہا، اے شخص سنو، یہ تمہارے بچے؟ کہا ہاں ہمارے بچے ہیں۔ کہا تم نے اسے تربیت نہ دی؟ سفر کر رہا ہے، لوگوں کے گود میں کبھی کودتا ہے، کبھی اچھلتا ہے، کبھی شور مچاتا ہے، تم نے اسے صحیح تربیت نہیں دی؟ میرے بزرگ دوستو اس شخص نے کہا تربیت تو میں نے دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، پر اس وقت میں اسے نہیں بول رہا ہوں، کچھ اس کا کچھ وجہ ہے۔
कुछ वजह है। कहा क्या वजह है? कहा इसकी माँ आज ही मायके गई थी और वहां उसका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। मैं इसे इसके माँ के करीब ले जा रहा हूँ, इसकी खुशी चंद मिनट की है। जब तक ये सफर में है खुशी मना रहा है, जैसे ही माँ को मुर्दा देखेगा इसकी खुशी खत्म हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए माँ की गम में ये चूर रहेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इतना जो सुनना था, अब तक जो उंगलियां उठा रहे थे उसके पेशानियों को चूमने लगे, गोद में बैठाने लगे। पता क्या चला कि कौन किस हाल में है हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम मुआयना नहीं कर सकते। किसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है हम उसमें झांक कर देखने की कोशिश नहीं कर सकते। कौन किस परेशानी में है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जात से जहां तक हो हम उसे नेक मशवरों से कामयाबी दिला सकते हैं, नेक मशवरा दे सकते हैं कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पर आज ऐसा होता नहीं। हाँ, हम अंगुष्ठबाजियां करना जरूर जानते हैं, पर किसी के हाथ को थाम कर दरिया के किनारे लगाना ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। वर के बातें तो बहुत सारी है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, चलता चलाता सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बदगुमानियों से बचे। और जो लोग अपनी ज़हनो फिक्र में ये बात बैठा रखे हैं कि चंद लोग हमारी कव्वाली की महफिलों को मनक़ता किया है, इस बदगुमानी से बाज आ जाएं, बाहर निकले, तौबा करें रब की बारगाह में और अहद करें कि